دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون نے سرزمین مصر میں غلبہ کیوں پایا تھا اور وہ تکبر کی انتہا کو کیوں پہنچ گیا تھا اور اس نے اپنی عبدیت اور بندہ ہونا بھی کیوں بھلا دیا تھا اور اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کا کیوں قتل کیا تھا اور اس نے اپنی سرکشی میں حد سے کیوں بڑھ گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. بے شک فرعون نے زمین میں فساد کیا تھا اور اس نے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا تھا. ان میں ایک گروہ کو ذبح کر دیتا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا. بے شک وہ فسادی تھا. اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، بے شک فرعون نے زمین میں تکبر کیا تھا، یعنی مصر کی سرزمین میں فرعون کا غلبہ تھا اور وہ ظلم و تکبر میں انتہا کو پہنچ گیا تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنی عبدیت اور بندہ ہونا بھی بھلا دیا تھا. فرعون نے مصر میں رہنے والے لوگوں کو مختلف گروہ بنا دیے تھے. فرعون نے مصر میں رہنے والے لوگوں کے مختلف گروہ بنا دیے تھے اور ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا تھا. وہ کسی ایک بات پر جمع نہ ہو سکے اور اس نے ان گروہ میں سے بنی اسرائیل کو کمزور اور اپنا خادم بنا کر رکھا ہوا تھا. بنی اسرائیل کے ساتھ اس کا سلوک یہ تھا کہ وہ ان کے ہاں پیدا ہونے والے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی لڑکیوں کو خدمت گاری کے لیے زندہ چھوڑ دیتا تھا. بیٹوں کو قتل کرنے کا سبب یہ تھا کہ کاہنوں نے اس سے یہ کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کا زوال کا باعث بنے گا. اس لیے وہ ایسا کرتا تھا اور یہ اس کی انتہائی حماقت تھی، کیونکہ اگر وہ اپنے خیال میں کاہنوں کو سچا سمجھتا تھا تو یہ بات ہونی ہی تھی. لڑکوں کو قتل کر دینے سے کوئی نتیجہ نہ ملتا اور اگر وہ انہیں سچا نہیں جانتا تھا تو یہ اس کے نزدیک ایک لغو بات تھی اور لغو بات کا لحاظ کرنا اور بیٹوں کو قتل کرنا کسی طرح درست نہ تھا.